جب ان کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا تو بڑے خوش. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اکثر جس کو بھی پھانسی دی جاتی ہے تو پریشان رہتا ہے, غمگین رہتا ہے, تم ایسے زبردست خوش خوش کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا آج مجھے شہادت ملنے والی ہے, شہادت ملنے والی ہے. تو انہوں نے کہا, انگریزوں نے, یہ مرنے کے بعد بھی خوش ہے تو بہتر ہے کہ پھانسی نہ دی جائے, ورنہ فائدہ کیا, اس کو تو کچھ اور ملنے والا ہے مرنے کے بعد, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہ ملے. تو لہذا کہا کہ تجھے پھانسی نہیں دی جائے گی. حضرت رحمت اللہ علیہ نے نہرو کو کہا میں وارننگ دیتا ہوں, پارٹیشن کی بات مت کرو, اس کی وجہ سے ہمیشہ یہ رہے گا کہ اس خطے میں ہمیشہ مسلم ہندو فیلنگ آ جائیں گے, دو قومیں الگ ہو جائیں گی, دو قومیں جب الگ ہو جائیں گی تو ہمیشہ کے لیے دونوں میں لڑائی ہوتے رہے گی, دونوں بھی ترقی نہیں کریں گے, پارٹیشن ہونے مت دو, پارٹیشن ہونے مت دو. انہوں نے وارننگ دی اکیلے میں. لیکن جب نہرو جی نے نہیں سنا, مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہرو جی نے دو ایسی غلطیاں کی جس کی وجہ سے پارٹیشن کا واقعہ پیش آیا. اور انہوں نے یہ لکھا ہے انڈیا ونس فریڈم نامی کتاب میں, کہا کہ میرے مرنے کے 30 سال کے بعد اس کو کھولا جائے اور اس کو پڑھا جائے. وصیت کے مطابق جب کھولا گیا تو اس کے اندر دیکھا گیا کہ نہرو سے آ کر آل انڈیا لیگ, مسلم لیگ کے محمد علی جناح کہتے ہیں کہ آپ کی جو کیبنٹ ہے, کانگریس کی جو کیبنٹ ہے, آپ کی جو سیاسی کیبنٹ ہے, اس کے اندر مجھے سیٹ دی جائے. محمد علی جناح کو وہ سیٹ نہیں دیتے, کہتے ہیں کہ نہیں, دو مسلمانوں کو اندر لیں, ایسا نہیں ہو سکتا, جو ہے بس ہے. تو گویا کہ محمد علی جناح کو موقع مل گیا. تو محمد علی جناح نے کہا کہ یہ دراصل انڈین کا کیبنٹ نہیں, یہ تو ہندو کیبنٹ ہے, مجھے مسلم کیبنٹ بنانا پڑے گا. آل انڈیا مسلم لیگ انہوں نے قائم کی. گویا کہ نہرو کے اس کام کی وجہ سے محمد علی جناح کو یہ نعرہ لگانے کا موقع ملا اور نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان الگ ہو گیا. ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے کہا دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو کمیونلزم کے پھیلانے والے تھے ان کا اثر نہرو جی پر پڑا, جیسا کہ جسونت سنگھ نے کہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, جسونت سنگھ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے, اپنے آرٹیکل میں لکھ رہا ہے, اصل محمد علی جناح نے ہندوستان کو نہیں بانٹا, نہرو جی نے ہندوستان کو بانٹ دیا. لیکن مولانا ابوالکلام آزاد ہماری وفاداریوں کے پر سوال اٹھاتے ہیں. آپ بانٹنے والے کون ہیں؟ ہم نہیں تھے. ہمارے جو مسلمانوں کے جو لیڈر تھے نا, مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ, وہ تو پورے قوموں کو لے کر چلنے کی بات کرتے تھے, الہلال میں میوچول کو ایگزسٹنس کی بات کرتے تھے. ہم دین کا جب مسئلہ آئے گا, لکم دینکم ولی دین, نو کمپرومائز. لیکن دنیاوی اعتبار سے اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں. ہم ایک اچھے ہندوستانی رہ کر بھی ہم اچھے ایک مسلمان بن کر رہ سکتے. ایک اچھے مسلمان ہوتے ہوئے ہم اچھے ہندوستانی بن کر بھی رہ سکتے. کوئی کانٹرڈکشن والی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 1 میں, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایگریمنٹس کو پورا کرو, ایگریمنٹس کو پورا کرو. اگر آپ یہ چھوٹا سا جو انالیسس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ تاریخ میں جو مسلمانوں نے مندروں کو ڈھایا تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں اصل میں تھا کیا. اس زمانے میں ایسی کوئی فیلنگ تھی نہیں. اور 190 سال مسلمانوں نے جو خون بہایا ہندوستان کی آزادی کے لیے, اور indiagate.com بھی اس کی گواہی دیتا ہے. آپ کو اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کی کتنے وفاداریاں وابستہ ہیں. میں آپ کو اور باقی کے پوائنٹ بتاتا ہوں. حریت, مسلمان حریت میں, مسلمان حریت یعنی آزادی, آزادی میں الحمدللہ مسلمانوں کی وفاداریاں میرے اس مختصر سے بات میں ثابت ہو چکی ہے. دوسرے جو پوائنٹس ہیں, دفاع ہند, دوسرا پوائنٹ ہے دفاع ہند. ہندوستان کا ڈیفنس میں بھی مسلمان کافی وفاداری, مسلمانوں نے کافی اپنا سرمایہ لگایا. آپ جانتے ہیں نظام سرکار جو تھے, ہندوستان پر جب ایسا ٹائم آیا کہ اس وقت پر ہندوستان پر حملہ ہونے والا تھا, تو نظام سرکار نے 5000 کلو, دیکھے بھی نہیں کبھی ہم, 5000 کلو سونا گفٹ کیے ہندوستان کی حفاظت کے لیے. ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہندوستان کو کیا دیے, مسلمانوں سے ہندوستان کو کیا ملا؟ کپڑے نہیں تھے پہننے, کپڑے پہننے کی طاقت دی. ترکاری نہیں تھی, برف نہیں معلوم تھا, برف دیے. ڈیولپ کیے. انگریز آ کر لوٹ کر گئے,
یہاں پر پٹریاں بھی انہوں نے انگریزوں نے جو ڈالی، ٹرین کا جو سسٹم انہوں نے جو قائم کیا، یہاں کے مسالے اور یہاں کے طاقتوں کو ٹرینوں میں جمع کر کر کے ڈبوں میں لے جاتے، اور یہ ٹرین کی پٹریاں ختم ہوتی سمندروں کے قریب، اور سمندروں سے شپ میں ڈال کر لے جاتے تھے، وہ اپنے فائدے کے لیے پٹریاں بنائے۔ تو لوگ سمجھتے انگریز آ کر ہندوستان کو پٹریاں دی، پٹریاں نہیں دی، وہ پٹریوں پہ بٹھا کے آپ کے سامنوں کو لے کر گئے، معلوم ہی نہیں، تاریخ نہیں پڑھے۔ دفاع ہند، مولانا پی جے عبد الکلام نے وہ ٹیکنالوجی دی جس کے ذریعے سے آج ہندوستان محفوظ ہے۔ آج ہندوستان جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے پی جے عبد الکلام کا ایک بہت بڑا ان کا حصہ ہے۔ آپ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ تیسرا پوائنٹ ہے سیاسی بیداری۔ جب آزادی ملی تو اس وقت پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی، آپ جانتے ہیں صرف 17 سال کے تھے، 17 سال کے تھے، ایک ایسا میگزین نکالا انہوں نے ہندوستان میں۔ اس زمانے میں میگزین پڑھتے تھے، دوسرا دن کہتے تھے اب 29 دن انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ 29 دن کے بعد پھر ایک میگزین نکلے گا۔ اتنا زبردست میگزین ہوتا تھا کہ لوگ اسی دن ہی پڑھ دیتے تھے اور ہاتھوں ہاتھ نکل جاتا تھا۔ اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی جو بک ہے دا انڈیا ونس فریڈم، 3 کروڑ کی تعداد میں پہلی مرتبہ جب چھپا تو 3 کروڑ مرتبہ، مطلب بار بار چھاپنا پڑا، یہاں تک کہ 3 کروڑ کاپیز نکل گئے۔ اس زمانے کی سب سے فاسٹ بکنے والی کتاب تھی۔ اور آپ جانتے ہیں فوربس میگزین میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں، قریب کی تاریخ میں جو جہاں سے لوگوں نے ریسرچ کیا ہے، اس میں 5 بڑے مالدار گزرے ہیں، وہ 5 میں ٹاپ 5 میں نظام سرکار کا نام آتا ہے۔ یعنی ہندوستان میں اتنی تجارت، یہ کیسی زمین تھی؟ یہاں کوئی پیٹرول نکلنے والا ہے کیا؟ یہ زراعت والی زمین، زراعت والی زمین میں شیشم، ساگوان، یہاں کے مسالہ جات، اس انداز میں بزنس کرتے وہ کیا قسم کا مائنڈ تھا ہوگا۔ آج بھی وہی زمین ہے، لیکن آج بھی ہمارے پاس وہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس زمانے میں وہ زمین، پھر وہ آلات نہیں، لیکن کیا شکل میں انہوں نے بزنس کیا تھا ہوگا۔ ہندوستان آج کے زمانے میں فرانس میں سب سے زیادہ ہیرے بکتے ہیں، اس زمانے میں جب نظام سرکار یہاں پر تھے، عثمان 7th نظام کے 7th نظام، سب سے زیادہ ہیرے بکنے کا جو کام ہوتا تھا وہ حیدرآباد میں ڈیلنگ ہوتی تھی۔ کوئی بھی بک لاؤ سونے میں تول کر دیتے تھے، کوئی بھی پرانا مخطوطہ اٹھا کر لائے۔ سالار جنگ میوزیم میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے، ایسے مینوسکرپٹ ملتے ہیں جو دنیا میں آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملتے، کیونکہ نظام سرکار کہتے تھے کوئی بھی نادر چیز لاؤ سونا تول کر لے کر جاؤ۔ تو اس ہندوستان کو اتنی قیمتی سونے کی چڑیا بنانے والے کون تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ آج لکڑی کی چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی۔ سیاسی بیداری، قدر و قیمت، ہندوستان کی قدر و قیمت بڑھائی، سیاسی بیداری آگے بڑھائی۔ 5واں ہے غلط رسم و رواج کی بے قدری۔ غلط رسم و ستی کی رسم ہوتی تھی، مسلمانوں کے حکومت کے دوران وہ رسم مٹ گئی۔ یہاں پر اونچ نیچ کی وجہ سے کافی دوریاں ہو چکی تھی۔ میں نے تو آپ کو دا ڈسکوری آف انڈیا کا حوالہ سنا دیا کہ جواہر لال نہرو کہتے ہیں مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یہ قوم ڈیولپ ہوئی اور یہاں پر سے بھید بھاؤ کا نظام میں کافی کمی آئی۔ 6واں پوائنٹ ہے تعلیمی لیاقت کے لیے عمارتوں کا سلسلہ۔ عثمانیہ یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی۔ تعلیمی اعتبار سے اگر ہم مدرسوں کا اگر نام لینا شروع کریں، ہندوستان میں ہر مسلک کے بڑے بڑے مدرسے ہیں۔ ان مدرسوں کے اندر تنخواہیں دینے والے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے۔ یہاں کے مسلمان جو محنت کرتے ہیں، کھیتوں میں سے، بزنس میں سے جو آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، تو ان علماء، یہ بچے، یہ سارے کتابیں، یہ سب کے پیچھے خرچہ لگتا ہے۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا بجٹ جو مدرسوں کو لگ سکتا ہے، یہاں پر مدرسوں کے ذریعے سے سیلری جاتی ہے، مدرسوں کے ذریعے سے بچے کھاتے اور پیتے ہیں، مدرسوں کے ذریعے سے امپلائمنٹ مل رہا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا امپلائمنٹ ہندوستان سے بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ یہ مدرسوں کی وجہ سے بچا ہے۔ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی تھی اتنے لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کی، اللہ تعالیٰ نے مدرسوں کے ذریعے سے بچایا۔ یہ تعلیمی لیاقت کے لیے مدرسوں کا جال، یہ یونیورسٹیز آپ جو دیکھ رہے ہیں، میں تو آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں، اگر آپ تفصیل میں جائیں گے صفحے لکھے ہوئے، کتنے یونیورسٹی تھے، کتنے انسٹیٹیوٹ ہے۔ نمس نظام سرکار کے زمانے کا
ریسرچ ہوتا ہے، ہیلتھ پر بہترین ریسرچ، اور UGC سے باقاعدہ افیلیٹڈ ہے، اور اس کے ریسرچ کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ دائرۃ المعارف عثمان یونیورسٹی کے بازو، پورے عرب ورلڈ میں ویسی کتابیں نہیں ملتی جو کتابیں آپ کو دائرۃ المعارف میں ملتی ہے۔ ہم جو مدینہ یونیورسٹی میں سلیبس میں پڑھتے تھے وہ دائرۃ المعارف، اس کے اوپر دائرۃ المعارف لکھا ہوا ہے۔ علم الرجال کی 5 لاکھ راویوں کا جو ڈیٹا محفوظ ہے، وہ کتابیں آخری میں کہاں ملی؟ پوری دنیا میں کھنگالے تو نہیں ملی، آخری میں دائرۃ المعارف میں ملی۔ ہندوستان کو مسلمانوں نے کیسا قیمتی بنایا کہ تعلیمی اعتبار سے پوری دنیا کے عرب کے لوگ مجبور ہیں کہ وہ ہندوستان کا سفر کرے۔ تعلیمی لیاقت، امن کے قیام کے لیے بھی محنت ہوئی، مسجدوں کا سلسلہ ہے، مدرسوں کا سلسلہ ہے۔ جب ہیمنت کرکرے صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا، جناب ہیمنت کرکرے صاحب نے، بمبئی کے اندر ATS میں اینٹی ٹیررزم اسکواڈ پولیس آفیسرز موجود تھے، ان کے سامنے میں نے کہا کہ دیکھو ہمارے مسجدوں میں اور مدرسوں میں کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ ہمارے مدرسوں اور مسجدوں میں سکھایا جاتا ہے سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 32، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، یعنی ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ دہشت گردی کا ڈیفینیشن تو یہی ہے نا کہ ایک معصوم کو مارنا غلط ہے، تو قرآن میں بھی بتایا جا رہا ہے کسی بھی معصوم کو، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، آپ اس کو مار ہی نہیں سکتے۔ یہ تعلیم ہم کو مدرسوں میں دی جاتی ہے، مساجد میں دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، جو دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے، اس کے اندر مسلمانوں کا نام و نشان نہیں۔ وہ لڑنے والے پورے کون ہیں؟ وہ یکساں سول کوڈ کے ماننے والے، یکساں سول کوڈ کے ماننے والے، پورے عیسائی تھے نا، ایک ہی سول کوڈ کے ماننے والے تھے، لیکن وہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار قائم کر رہے ہیں۔ 8واں ہے سہولیات کے لیے عمارتیں بنائی۔ اب آپ کاچی گوڑ آپ اسٹیشن پہ ٹھہریے، وہ جو عمارت ہے مسلمانوں کی ہے۔ آپ نامپلی اسٹیشن پر جائیے، وہ جو ٹرین جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ سہولیات کی بات کریں گے، ڈیم ناگرجنا ڈیم مسلمانوں کے زمانے میں شروع ہوا۔ چادر گھاٹ، یہ جو نظام سرکار ہے UK کے اندر، تھیم اور سین، UK اور فرانس میں 2 شہروں کو درمیان میں ایک نہر کے ذریعے سے بانٹا گیا، کہا کہ یہ ہمارے ہندوستان میں ہونا چاہیے، تو نظام سرکار حکم دیتے اور حیدرآباد کے اندر چادر گھاٹ، وہ تھیم اور سیم کو چادر گھاٹ بنا دی ہم، یہ الگ بات ہے۔ چادر گھاٹ 2 شہروں، پرانا شہر اور نئے شہر کے درمیان بانٹا گیا، اور اس کو ایک UK کی طرح ایک خوبصورت اور فرانس کی طرح خوبصورت شہر بنانے کی کوشش کی گئی۔ اتنے ایڈوانس طریقے سے لانے کی کوشش کی کس نے؟ مسلمانوں نے۔ نیو یارک میں نے جا کر دیکھا ڈیم، اس ٹائپ کا ڈیم ہم کو ملتا ہے گنڈی پیٹ کے نام، جس کو اصل کہتے ہیں عثمان ساگر۔ تو اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ سہولیات کے لیے کتنی محنت کی، کتنا۔ آج کہہ رہے ہیں انڈیا، میک ان انڈیا، میک ان انڈیا، انفراسٹرکچر آف انڈیا۔ آلریڈی جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے مسلمانوں کا بنا ہوا ہے۔ آپ جو ابھی بنائیں گے تو دیکھیں گے کیسا بنے گا، لیکن جو ابھی بنا ہے ابھی تک بھی جو، وہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے۔ 9واں ہے خدمت خلق کے لیے تعمیر کا سلسلہ، عثمانیہ دواخانہ۔ ایسے بہت سارے دواخانے ہیں جو مسلمانوں نے بنائے۔ انگریز تو آئے لوٹنے کے لیے، لیکن مسلمان کہتے باہر سے آئے، باہر سے آئے۔ جو باہر سے آئے تھے حکومت کرے چلے گئے، ہم یہی کے ہیں، ہمارا رنگ یہی کا ہے۔ جو باہر سے آئے تھے وہ بھی آ کر، جو مسلمان باہر سے آئے تھے وہ بھی ڈیولپمنٹ کر کے گئے۔ خدمت خلق کے نام پر دواخانے انہوں نے بنائے، لوٹے نہیں، اس قوم کو ڈیولپ کیا۔ اس قوم کے اندر سے انہوں نے انویسٹ کر کے اسی کے پروفٹ میں سے پھر اسی پر لگا کر اس کو ڈیولپ کیا۔ اس کو تو وینچرسمنٹ کہتے ہیں۔ وینچرسمنٹ مطلب ایک جگہ ہوتی ہے، اس جگہ میں سے پودا لگا کے پھل نکال کے اس قوم کو کھلایا جانا، اس کو کہتے ہیں وینچرس مائنڈ۔ تو مسلمان جو باہر سے آئے تھے وہ انٹرپرینرز تھے، وہ وینچرس مائنڈ تھے، وہ ڈیولپمنٹ لے کر آئے تھے۔ خدمت خلق، آپ جانتے ہیں ہر اسٹیشن کے باہر آپ نکلیں گے تو ایک سرایہ ہوتا ہے۔ سرایہ مطلب ایک بلڈنگ ہوتی ہے، جو مسافر آتا ہے، کبھی پیسے نہیں ہوتے اس کے پاس، تو فری میں ٹھہرنے کے لیے ایک عمارت، وہ ساری جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں بمبئی، کلکتہ، حیدرآباد، چنئی، ہر اسٹیشن کے باہر ایک بلڈنگ بنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سرایہ۔ یہ سرائے پورے مسلمانوں نے بنائے۔ ایک مسافر اگر آئے گا، اس کے پاس پیسے اگر نہ ہو تو فری میں رہنے کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سرایہ۔ آثار قدیمہ تو آپ جانتے ہیں، قطب مینار، تاج محل، گولکنڈہ، گول گنبد، چار مینار، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب آئیے ذرا
تھوڑا ٹائم میں آپ کا لوں گا. جو فی الوقت یہ سارے پوائنٹس یا ٹاپک لینے کی اصل جو وجہ ہے کہ فی الوقت جو یونیفارم سول کوڈ کے نام پر فی الوقت مسلم پرسنل لا بورڈ کو ناکارہ بنایا جا رہا ہے. ایسے وقت پہ ہمارا سٹینڈ کیا ہے؟ تو میں آپ کو 10 ایسے نقطے دوں گا انشاءاللہ کہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہم کیسے مخالفت کریں. قانون کے دائرے میں رہ کر اگر حکومت آپ سے کچھ کہتی ہے تو جذبات میں آ کر بھڑکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قانون کے دائرے میں رہ کر بھی ہم اپنے حقوق منوا سکتے ہیں. تو کس طریقے سے وہ 10 پوائنٹ دینے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ کس طریقے سے ہم قانون کے دائرے میں رہ کر وہ 10 پوائنٹ ہم حکومت کے سامنے رکھ سکتے ہیں. یونیفارم سول کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو نکاح کے مسئلے ہیں، طلاق کے مسئلے ہیں، وراثت کے مسئلے ہیں، ترکے کے مسئلے ہیں، ہبہ اور وصیت کے مسئلے ہیں، تحفے اور وصیت کے مسئلے ہیں، ان سارے مسئلوں میں اب شریعت نہیں چلے گی، وہ قانون چلے گا جو ہندوستان کی طرف سے طے کر دیا جائے گا. چاہے کرسچن ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، سب کو ماننا پڑے گا. جو قرآن مجید میں آپ کے جو احکامات ہیں، سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 11-12 میں جو ترکے کے مسئلے ہیں وہ صرف تلاوت کرنے کے لیے ہے. سورہ طلاق نمبر 65 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک جو طلاق کا میتھڈ بتایا گیا نا وہ صرف تلاوت کرنے کے لیے ہے. نکاح کا سسٹم جو قرآن مجید میں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے وہ صرف اب تلاوت کرنے کے لیے ہے. ہندوستان میں آپ کو قانونی طور پر اس سسٹم کو فالو کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ مطلب ہے یونیفارم سول کوڈ کا. یعنی مطلب یہ ہے کہ کل کے دن اگر ہماری کوئی بچی جاتی ہے اور کورٹ میرج کر لیتی ہے، وہاں پر اگر وٹنس ایک ہندو یا ایک کرسچن یا کوئی غیر مسلم بن جاتا ہے تو نکاح ہو جائے گا. مسلمان گواہ بننا کوئی ضروری نہیں ہے. ولی کا مسئلہ بھی ختم کر دیا جا سکتا ہے. جب طلاق ہوتی ہے تو عدت ہوتی ہے، عدت کے بعد شادی کر سکتی ہے. لیکن یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس دن طلاق ہوگی دوسرے دن جا کر اگر شادی کر لے گی تو شادی ہو جائے گی، عدت کا کوئی مطلب نہیں ہے. ترکہ سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 کے حساب سے نہیں بٹے گا. مرد اور عورت دونوں کو ایکوالٹی کے نام پہ حکومت جو بانٹ دے گی وہی قانون چلے گا. اس کو کہتے ہیں یونیفارم سول کوڈ، UCC. تو آئیے آخر ہم کیسے بتائیں کہ یہ قانون ہم پہ لاگو نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا پوائنٹ 10 پوائنٹ میں تھے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ قانون کی غلط تشریح ہو رہی ہے. آرٹیکل نمبر 44 میں، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر 44 میں لکھا ہوا ہے یونیفارم سول کوڈ. ہم مانتے لکھا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فیوچر میں جس وقت پر یہ کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا، آرٹیکل نمبر 44 میں لکھا ہوا ہے کہ فیوچر میں ٹرائی کریں گے، کوشش کریں گے کہ یونیفارم سول کوڈ لایا جائے. لاگو کیا جائے نہیں، لائیں گے، پیش کریں گے، کوشش کریں گے. لاگو کرنے کا ورڈ نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ غور کریے، اب یونیفارم سول کوڈ کا ورڈ ہے، کامن سول کوڈ کا ورڈ نہیں ہے، یونیفارم سول کوڈ کا ورڈ ہے. یہ 2 پوائنٹ کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو اس آرٹیکل کی غلط تشریح کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ لایا جائے گا، مسلم پرسنل لا بورڈ کو ختم کر دیا جائے گا. پہلا سوال، نلسا یونیورسٹی کے وائس چانسلر، یہ نلسا یونیورسٹی کیا ہے؟ ہندوستان کے ٹاپ یونیورسٹی میں سے ایک ہے اور یہ لا یونیورسٹی آف لا، قانون کے لیے یہ اسپیشلائزیشن ہے اس یونیورسٹی کا. اس کے وائس چانسلر، تو آپ اندازہ لگائیے کہ قانون کو انہوں نے کتنا پڑھا ہوگا تب جا کے وائس چانسلر ان کو بنایا گیا. یہ وائس چانسلر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل نمبر 44 میں کامن سول کوڈ کا ورڈ نہیں آیا بلکہ یونیفارم سول کوڈ کا آیا ہے. یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے ایک ہی دھرم کے ماننے والوں پر ایک قانون آپ لاگو کر سکتے ہیں لیکن ہر دھرم پر ایک قانون لاگو نہیں کر سکتے. ہر دھرم پر اگر آپ کو ایک قانون لاگو کرنا ہے تو پھر وہاں پر کامن سول کوڈ کا ورڈ آنا چاہیے تھا. تو کامن سول کوڈ کا ورڈ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، لہذا ایک قانون جو آپ لا رہے ہیں وہ ہر دھرم پر فٹ نہیں ہوتا. یونیفارم ہر اسکول کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، تو آپ ایک اسکول میں ایک یونیفارم کو نافذ کر سکتے ہیں. دوسرے اسکول میں چاکلیٹی رنگ کا یونیفارم ہوتا ہے، ایک اسکول میں گرین رنگ کا یونیفارم ہوتا ہے. اب جہاں پر گرین رنگ کا یونیفارم ہے میں وہاں پر چاکلیٹی رنگ کا یونیفارم پہن کے چلا جاؤں اور کہوں یہ بھی یونیفارم ہے نا بھائی، تو آپ بولیں گے نہیں بھائی ہے لیکن یہ اس اسکول کا نہیں ہے. تو یونیفارم کا مطلب ہوتا ہے اس اسکول کے ماننے والوں پر وہ یونیفارم فٹ ہوگا، دوسرے اسکول کے ماننے والوں پر نہیں. تو بالکل اسی طریقے سے
آپ اگر ہندو دھرم کے ماننے والے 6000 طریقے سے شادی کرتے ہیں. کتنے طریقے تھے؟ 6000 ان کے کسٹم ہیں. ہندوازم اگر آپ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک دیکھیں تو ان کے 6000 قسم کے شادی کے طریقے ہیں. وہ 6000 شادی کے طریقوں کو ختم کرنے کے لیے یونیفارم سول کوڈ کے نام پر لا کر اگر آپ ایک قاعدہ بنا لیتے ہیں تو اس قانون کے حساب سے گنجائش ملتی ہے. امپوز کرنے کا ورڈ نہیں آیا, لاگو کرنے کا ورڈ نہیں آیا, تب بھی آپ خالی مشورہ دے سکتے ہیں, مشورہ دے سکتے ہیں خالی. آپ پہلے 6000 میرج کے سسٹم کو تو ایک کر لیجئے, بعد میں مسلمانوں کے پاس آ جانا. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ آرٹیکل نمبر 44 کی غلط تشریح ہو رہی. دوسرا پوائنٹ, آرٹیکل نمبر 25 کے خلاف جا رہے ہیں. یونیفارم سول کوڈ کا نعرہ لگانے والے آرٹیکل نمبر 25A. دیکھیں قانون میں ہم کو کیا حق ملتا ہے معلوم ہونا ضروری ہے. اگر معلوم نہیں رہے گا, جذبات میں آ کر ہم کچھ ایسا کام کریں گے تو یہ لوگ اس کو بہانہ بنائیں گے. قانون سے لڑیں گے تو آپ کی جنگ پختی رہے گی. اور اس کو سمجھائے لڑنا طریقہ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور اب ماشاءاللہ ہندوستان میں مسلمان پڑھ چکے ہیں نا, تو لہذا ان کو پڑھانا بہت ضروری ہے. کہ کتنا پڑھے بتانا بھی ہے. ہوم ورک کیسا کہ استاذ کو بتانا پڑے گا نا, تو ہم کتنا ہوم ورک کر چکے ہیں بتانا پڑے گا. آرٹیکل نمبر 25A میں لکھا ہوا ہے ہر مذہب کا ماننے والا اپنے اپنے مذہب کو ماننے میں آزاد ہے. اس قانون کا مطلب نکلا, یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کا مطلب یہ نکلا کہ آپ یہ قانون میں جو ہم کو آزادی دی جا رہی ہے وہ آزادی کے خلاف ہوگی نا بات. تو ہم کہیں گے آپ جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ قانون کے خلاف ہے, ہم مسلمان قانون کے خلاف نہیں ہے, تم قانون کے خلاف ہو. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ, آرٹیکل نمبر 18 جو UN کا ہے, یونائٹڈ نیشن کے جب چارٹر بنے 1948 کے بعد, تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے آرٹیکل نمبر 18 میں کہ ہر ایک کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس دیے جائیں. فنڈامنٹل رائٹس میں سے کیا ہے؟ فریڈم آف ریلیجن. اور اس UN کے چارٹر پر دستخط کرنے والے ہندوستان کے قانون دان, ہندوستان بھی ان سب دستخط کرنے والوں میں موجود ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اگر آپ ہم پہ UCC یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے تو گویا کہ آپ UN کے قانون کے خلاف بھی جا رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. چوتھا پوائنٹ, یہ ایک غیر عقلی چیز ہے, اس لیے ہم نہیں مانتے. ہم مسلمان اس لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ غیر عقلی چیز ہے, اللاجیکل چیز ہے. غیر عقلی چیز کیا ہے؟ سنگاپور سے لے کر امریکہ تک مسلمان جی رہے ہیں کہ نہیں جی رہے؟ جی رہے ہیں. اپنے طریقے سے شادی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ شادی کر رہے ہیں. لیکن ایک زمانے میں کمیونزم کے ماننے والوں نے پارٹلی یونیفارم سول کوڈ جیسا سسٹم قائم کرنے کی کوشش کی. وہ اتنا اللاجیکل تھا, انہوں نے ایکویلٹی اور ایکویٹی میں فرق نہیں کیا. ایکویلٹی اور ایکویلٹی کا مس یوز کیا انہوں نے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 10% انویسٹ کیا, ایک آدمی نے 90% انویسٹ کیا. پروفٹ جب بٹے گا تو 50% بٹے گا یا 10 اور 90 کے ریشیو سے بٹے گا؟ 10 اور 90. اس کو کہتے ہیں ایکویٹی, جتنا انویسٹمنٹ اتنا پروفٹ. نہیں, ایکویلٹی. اب ایکویلٹی تم انویسٹمنٹ میں بھول گئے, ایکویلٹی تم کو پروفٹ میں یاد آ رہا ہے. اور پروفٹ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں 50%. چپراسی جو محنت کرے گا اس کو بھی اتنے پیسے, پرنسپل جو محنت کرے گا اس کو بھی اتنے پیسے. بھائی جس کا جتنا انویسٹمنٹ ہوا محنت کا, جس کا جتنا انویسٹمنٹ, رسک مینجمنٹ انوالو, جس کا جتنا انویسٹمنٹ ہوتا ہے اس لحاظ سے بانٹا جاتا ہے, نہ کہ ایکویلٹی کے نام پہ آپ پروفٹ کے وقت پر دیکھتے بیٹھتے. لیکن ایسی غلطی کی نتیجے میں کیا نکلا؟ سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے. جو اللاجیکل چیز ہوتی ہے نا وہ زیادہ دن رہتی نہیں. آلریڈی ہمارے جو سول میٹرز ہے 90% سول میٹرز میں ہم ہندو مسلم کرسچن آپ دیکھیں سب ایک ہی ہے. MLA الیکٹ کرنا ہے سیم پروسیجر ہے, MP کو الیکٹ کرنا ہے سیم پروسیجر ہے. اور ہندوستان میں جو ہمارے سیل ڈیڈز ہے, گوڈز ہے, بیچنا ہے, رینٹ ایگریمنٹس ہے, اور ہمارے جو گھروں کے ہاؤس رینٹل ایگریمنٹ ہے, ان سب کے اندر جو سول میٹرز ہے 90% تو آلریڈی ہم یونیفارم سول کوڈ کی طرح لائف گزار رہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. اب جو ہمارے نجی مسئلے, نکاح, ظاہر بات ہے آدمی کے خوش ہونے کا طریقہ الگ ہے, ہر آدمی کے خوش ہونے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, اس کے رسم و رواجوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ہم مسلمان بھی دوسرے مذہبوں کو تبلیغ کرتے, زبردستی ہم بھی نہیں کر سکتے. اسلام نے بھی ہم کو کہا دوسروں کو تم بتاؤ, لیکن زبردستی ہم بھی نہیں کر سکتے. قانون کے حساب سے آپ کو بھی زبردستی نہیں کرنا چاہیے. قانون کے اعتبار سے بھی ہم مسلمان زبردستی نہیں کر سکتے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین کے اعتبار سے بھی ہم زبردستی نہیں کر سکتے. تو لہذا یہ غیر عقلی ہوا, غیر فطری بھی ہے. 5واں پوائنٹ,
5वां पॉइंट ये है कि गैर फितरी है। गैर फितरी कैसा है? 1961 से लेकर अब तक सेंसस निकाला गया कि हिंदुस्तान में पॉलीगैमस, एक से बढ़कर शादी करने वाले मुसलमान हैं या हिंदू है या क्रिश्चियन है, तो आप ताज्जुब करेंगे मुसलमानों से डबल हिंदू पॉलीगैमस निकले। हिंदू, हालांकि 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हिंदू हजरात को कितनी शादी करना है? एक। लेकिन सबसे ज्यादा डबल शादी कौन कर रहे हैं? हिंदू हजरात। सेंसस निकाला गया, हिंदुस्तान में बाकायदा तहकीक की गई, स्टैटिस्टिक्स निकाले गए, इंटरनेट के ऊपर पूरी तहकीक पड़ी हुई है। यानी मतलब है कि फितरत में एक मांग थी, एक ने शादी की और एक शादी की उसने, चूंकि अब कानून था, कानून से रुक नहीं सके, लेकिन फितरत की मांग को आप कैसे रोक सकते? तो ये गैर फितरी अमल था जो, लेकिन आखिरी में क्या हुआ? कानून कौन ने तोड़ा। और ये गैर तत्बीकी है। गैर तत्बीकी मतलब है नॉट, इसको अप्लाई नहीं कर सकते आप, नॉट अप्लीकेबल, इसको अप्लाई करना मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि जो मुसलमान है ना, ये समझते हैं कि एक से ज़्यादा 4 शादी करना ये लाजिम समझते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई हम लाजिम नहीं समझते, जायज़ समझते हैं। पहली बात, हम बग़ैर एक से ज़्यादा शादी करे बग़ैर भी एक अच्छे मुसलमान बनकर रह सकते। हमारे पास सूरह निसा नंबर 4 के आयत नंबर 4 में इजाज़त, फनकिहू मा ताबा लकुम, इजाज़त का वर्ड है कि 4 शादियां तुम कर सकते हो, करना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम एक पर बस करो। यहाँ तक भी कहा गया, यहाँ तक भी कहा गया। लेकिन ये लोग प्रोवोक करते हैं, कहते हैं ये मुसलमान, तुम ए हिंदू हजरात, तुम शादी करोगे ना 1 2 3 4 ऐसे तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे, और मुसलमानों के 1 4 8 16 32 क्या हो जाएगा फ्यूचर में, लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई पहले सोच लेना था ना। मुसलमान को अल्लाह ने बेहतरीन कानून दिया, और हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हमारा रिलीजन है आपका नहीं है, आप फॉलो मत करो, प्रैक्टिस मत करो। हर कोई आकर इसको एक्सेप्ट कर सकता है, फॉलो कर सकता है, इस्लाम कबूल करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरे दिन 4 शादियाँ कर लीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कोई मसले का हल तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। तो ये गैर तदबीकी है जो शोशे छोड़े जा रहे हैं, गैर तदबीकी है। 7वां पॉइंट है हिस्टोरिकल मिस्टेक। तारीख एतबार से